الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اور آپ کے آنے سے پہلے بھی لوگ کچھ چیزوں کو اپنے اعتبار سے حلال کرتے تھے اور اپنے اعتبار سے حرام کرتے تھے. اپنے اعتبار سے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید اور اس کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال طیب اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ کچھ جانور وغیرہ جیسے سانڈ وغیرہ چھوڑ دیتے اور یہ چھوڑ دیتے پھر آپ اس کو کھا نہیں سکتے. حرام کوئی چیز ایسی ہوتی تو اس کو کر سکتے اپنے اعتبار سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا اس طریقے سے کر دینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوگی اور تمہارے حلال کر دینے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال رکھی ہے وہ حلال اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو تم پر حرام کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں حرام. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حلال اور طیب کا ہو. معلوم ہوا کہ حرام جو اللہ نے رکھی ہے اللہ نے حرام کیا ہے اس کو کھانے کی اجازت نہیں. ایسے بھی حلال طیب رزق کھانے کی بہت برکت ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں. عشرہ مبشرہ میں یعنی جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جنت کی بشارت دی تھی ان میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی اعتبار سے معمور ہوتے اور بڑے ہی مستجاب الدعوات تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو؟ مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ انسان جو دعا مانگے اللہ اس کو کیا کر دے گا قبول کر لے. کون نہیں چاہے گا میں جو دعا مانگوں اللہ تعالیٰ میری ان دعاؤں کو کیا فرما دے قبول فرما دے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد حلال کھاؤ. حرام کا لقمہ تمہارا پیٹ میں نہ جاوے بس اس کا خیال رکھو. جس کے پیٹ میں حرام نہیں جائے گا اللہ اس کی دعائیں کیا فرما دیں گے قبول فرما دیں گے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص پراگندہ بال
کپڑے غبار آلود، لمبے سفر سے حرم پاک پہنچتا ہے اور وہاں جا کر یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے، میرے رب، اے میرے رب۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، وہ ملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام، وہ مشربہ حرام، اس کا پینا حرام، انا یستجاب لہ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ سونی دیکھے لمبا سفر، معلوم ہوتا ہے یا تو عمرے کا ہو یا حج کا، اور اتنا لمبا سفر کر کے کہاں جائے گا؟ بیت اللہ شریف جائے گا، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، وہاں جا کر بھی یا ربی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے حرام کھانے کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، ارے مولانا صاحب میں تو تھک گیا، مانگ مانگ کر قبول ہی نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، ارے بھائی سب کچھ کرتا ہے، پیٹ میں جاتا کیسا ہو؟ دیکھ، پیٹ میں تمہارے جو جا رہا ہے وہ حرام کا لقمہ جا رہا ہے یا حلال کا لقمہ جا رہا ہے؟ اگر حرام کا لقمہ جائے گا قبول نہیں ہوگی دعا۔ حجاج بن یوسف ثقفی، عبد الملک بن مروان جو بادشاہ، حضرت 4 خلفاء ہوئے، 4 خلفاء کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی حکومت، اس کے بعد مروان آیا، یزید آیا، یزید کے بعد مروان آیا، مروان کے بعد عبد الملک بن مروان آئے جو مروان کے بیٹے۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں مکہ، مدینہ، کوفہ، اس جگہ کا حاکم اور گورنر حجاج بن یوسف کو بنایا تھا، اور یہ حجاج بن یوسف بہت ظالم بادشاہ، یعنی جس کی کوئی حد نہیں۔ 1,20,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا، شہید کیا تھا، اور کئی عورتیں اور کئی صحابہ اس میں شامل، کئی صحابیات اس میں شامل۔ سب سے آخر میں اب اس کا نام لے کر ایک واقعہ بیان کر دوں، تو ظلم کی ٹہنی کبھی پھولتی نہیں ہے، ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہی، کہ کتنا جو ظالم جو ظلم کرتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ میری موت نہیں آئے گی، مجھے اللہ کی طرف سے پکڑنے کی نہیں ہو سکتا، اس کی آئے گی، کبھی بھی کبھی آئے گی، ڈھیل ہے۔ جب ملک شام پر بشار ابن اسد البشار ظلم کرتا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اسد البشار کبھی مرے گا ہی نہیں اور کبھی ہٹے گا بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کایا پلٹ دی اس کی، ایسا اللہ تعالیٰ ہر ظالم کی کایا پلٹے گا۔ خیر، حجاج بن یوسف ثقفی ایک مرہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست تابعی، ارے اللہ علیہ، ممبر پر بیٹھ کر ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم ہے۔ حجاج کو معلوم ہو گیا، حجاج نے بولا، کہا کہ میں نے سنا کہ تم مجھے ظالم کہتا ہے، کہاں کہتا ہوں تو ظالم تو ہے، تو ظالم ہے؟ اچھا، بڑا غصے ہو گیا، وہ کہا پکڑو اور وہ قتل کرو، اپنے درباری بلایا، وہ پکڑ، جاؤ باہر لے جا کر قتل کرو۔ وہ ہنسنے لگے، ہنستا ہے، میں قتل کرنے کا تیرا حکم دے رہا ہوں اور تو ہنس رہا ہے؟ بولا کیوں ہنس رہا ہے؟ تیری بے وقوفی پر ہنس رہا ہوں، تیری بے وقوفی پر ہنس رہا ہوں۔ تو وہ غصہ آ گیا، میرے سامنے ذبح کرو اس کو کیا کرو؟ میرے سامنے ذبح کرو، بس ان کو لٹایا۔ اس وقت انہوں نے آخر میں ایک دعا کی کہ یا اللہ، میری آخری موت اس کے ہاتھ سے ہونی چاہیے، اب اس کو تو اللہ قابو مت دینا کسی کو قتل کرنے پر۔ اور اس کے بعد جب ان کو قتل کیا، ذبح کیا، اتنا خون نکلا، دربار بھر گیا، لوگوں نے کہا یہ انسان دنیا سے گیا ہنستے ہوئے گیا، کوئی غم نہیں تھا اس لیے خود اتنا نکل رہے ہیں، بولا غم کے اندر مرے گا تو خود خوش ہو جائے گا۔ خیر، یہ حجاج بن یوسف نے سوچا، جب وہ وہاں پہنچا کوفہ، تو کوفہ کے اندر کچھ ابدال
کچھ لوگ تھے اللہ والے جو دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا. تو حجاج کو لگی ڈر, یہ تو دعا میرے خلاف بد دعا کر دیں گے تو میرا تو خاتمہ, میرا تو ختم ہو جائے گا مسئلہ. تو اس نے ایک چال چلی, اس نے ایک دعوت کی, اور ان دعوت میں ان سارے لوگوں کو شریک کیا کہ جن کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے تھے. جب دعوت کھا چکے فارغ ہو گئے تو حجاج نے کہا اب مجھے ان لوگوں سے کوئی ڈر نہیں, اس لیے کہ میں نے ان کو حرام کا کھانا کھلا دیا. میں نے ان کو کون سا کھانا کھلا دیا؟ حرام کا کھانا. اب جب حرام کا کھانا پیٹ میں جائے گا کبھی دعائیں قبول نہیں. کتنا مانگو, کتنا رو, کتنا کچھ کرو, اگر ہم چاہتے کہ اللہ رب العزت ہماری دعا قبول فرمائے, ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کھانا حلال کا کھائیں. ہمارے پیٹ میں جو رزق جائے حلال کا. حسن حدیث میں جنت میں انسان 3 چیزوں کی وجہ سے من اکل حلالا طیبا, جو حلال کا کھانا کھائے گا اللہ اس کو سیدھا کھا ڈال دے گا, بھیج دے گا جنت میں. اس لیے کوشش کی جائے کہ ہمارے پہ آج کل کتنا حرام عام ہو چکا ہے. سود تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, اور سود کی حرمت, اس کی برائی ہمارے دل سے نکل چکی ہے. جہاں دیکھو سود, ادھر بینک سے لین دین, ادھر سودی لین دین کتنا ہوتا ہے. فرمایا کرتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. تمہیں بات کرتا ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے اے سعد تجھے مستجاب الدعوات بننا ہے تو تو حلال کا کھانا تیرے پیٹ میں ڈال, اپنے آپ کو حرام اور مشتبہ کھانے سے کیا کر لے, بچا لے. حجاج بن یوسف کی موت بھی خطرناک آئی ہے. سعید جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کر دیا اس کے بعد اس کی گرنا شروع ہو گئی, اور پھر اس کو بے چینی شروع ہو گئی, راتوں کو نیند نہیں آتی تھی, اور سعید جبیر ہمیشہ سامنے دکھتے تھے اس کی تصویر. اور سعید جبیر ہمیشہ کہتے اے حجاج میرا کیا قصور تھا, تو نے مجھے مارا. وہ کون اٹھ پڑا تھا اللہ کی طرف سے. کوئی مرا ہوا سامنے آتا ہے تو چھچی بے ہوش ہو جائے. روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی, جب غزوہ بدر ہوا تھا تو غزوہ بدر کے اندر جو لوگ بڑے بڑے رؤساء قریش اور کفار مارے گئے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے کافر ہو گئے, بعضوں کو تو یوں دفن کرتے زمین میں ڈال دیا, کچھ بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ ابھی بھی کنواں میں ابھی دیکھ کر آئے. پہلے بہت ٹائم کے بعد مجھے کنواں میں نہیں, ابھی وہ کنواں ہے. اس کنویں کے اندر ان بڑے بڑے کافروں کو ڈال دیا حضور پاک علیہ وسلم. پھر کنویں کے پاس کھڑے رہ کر ان کو کہا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا, کیا تم نے پا لیا جو کچھ اللہ نے تمہیں کہا تھا سچ مرنے کے بعد کہ تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا, یہ سزا ملے گی. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو مرے ہوئے, اس سے بات کرے, کہا تم سے زیادہ سنتے ہیں. تو مجھے یہ کہنا کہ اس میں ابو جہل کو بھی ڈالا تھا. ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ وہاں سے گزرے ہو گئے, تو ابو جہل پیچھے پیچھے, کبھی کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, یہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا. عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عمر, دیکھو ابو جہل وہی بے ہوش ہو گئے. مجھے تو یہ بتلانا کہ مرا ہوا جب سامنے آ جائے, کبھی کبھی بھول میں کسی کی تصویر بھی انسان کی نیند اڑ جائے. تو یہاں حجاج کو اللہ نے اس کو اور سزا دینے کے لیے حضرت سعید جبیر کی تصویر کے سامنے آتی اور کہتا ہے حجاج کیوں تو نے مجھے قتل کیا, میرا کیا قصور تھا. 39 دن زندہ رہا, اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی اور اس کو اتنی زبردست بیماری لاحق ہوئی ٹھنڈی کی, کو ہمیشہ کانپتا رہتا ٹھنڈی سے. کتنی بھی اس کے بارے میں اس کو گرماؤ دیتے, اس کو گرماؤ نہیں ملتا. بازی مطلب انگیٹھی چولہا جلا جلا کر اس کو سامنے رکھتے, اس کی چمڑیاں جل جاتی اس کی گرمی کو لینے کے لیے, لیکن اس کی ٹھنڈک ختم نہیں ہوتی. ایک حکیم نے کہا اس کے اندر خطرناک کیڑے پڑ گئے, اور اس کو دیکھا کہ لاؤ ایک گوشت لیا, گوشت باندھا
اور اس کے منہ میں اتار دیا اور پیٹ میں ڈال کر پھر کھینچا. عجیب و غریب قسم کے کیڑے اس گوشت پر آئے. لوگوں نے دیکھا. اس کی ماں نے کہا ہے حجاج میں تجھے نہیں کہتی تھی تو ظلم مت کر اللہ کے بندوں پر، دیکھ تیری سزا، تو دنیا ہی میں تجھے سزا مل رہی ہے. اس طریقے سے اس کی موت ہوئی. موت کا وقت جب قریب آیا تو اس نے اپنے کچھ خاص لوگوں کو بلایا، اگر میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا تاکہ کسی کو معلوم نہ پڑے کہ مجھے دفن، اور دفن کرنے کے بعد میری قبر کا نشان مٹا دینا ورنہ دنیا والے اندر سے نکال کے مجھے سزا دیں گے. خیر میں تو کہہ رہا تھا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. حرام کھانے سے انسان اس کی عبادتیں بھی ختم ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 10 روپیے میں 1 روپیہ بھی اگر حرام کا ہوگا اور اس کو کپڑا خریدا اور اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھی تو نماز بھی ادا نہیں ہوئی. 10 میں سے 1 روپیہ بھی. بڑا تو کیسا ہوتا ہے، عجیب لوگ ہیں. جہاں انسان ریٹائر ہوتا ہے پینشن ملتا ہے روپیے ڈال دیتے ایف ڈی میں اور اس کے انٹرسٹ سے آرام سے کھاتے ہیں اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، آرام ہے. پر یاد رکھنا حرام کا پیٹ میں لقمہ جائے گا تو نہ نمازیں قبول ہوتی ہے نہ عبادت قبول ہوتے، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. آگے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ تمہیں چال ہے شیطان کی، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، وہ جس طرح کرے اس طرح مت کرو. شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. بلکہ شیطان تو کیسا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تو تمہیں ہمیشہ برائی کا، سوء نفس سے برائی، والفحشاء تمہیں گناہ کبیرہ کا حکم دے گا. شیطان حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے جو اسے الہام کرتا رہتا ہے دن و بات برائی کی طرف، یہ کر لے، یہ گناہ کر لے، وہ گناہ کر لے، وہ گناہ کر لے. اور ایک فرشتے کی طرف ہوتا ہے الہام کہ نہیں نہیں یہ نیکی کر لے، یہ نیکی کر لے، یہ نیکی کر لے. شیطان کبھی بھی ہمیں اچھائی کا حکم دے گا، کبھی بھی اچھائی کا حکم، برائی کا ہی حکم دے گا. وہ کبھی اچھائی کا حکم دے بھی دے نا سمجھ اس اچھائی میں ہی برائی ہے، اس اچھائی میں بھی کیا ہے، برائی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرتبہ تہجد کی نماز چھوٹ گئی. صحابی رسول ہے، بڑے پائے کے صحابی ہے. صبح جب آنکھ کھلی تہجد چھوٹ گئی، اتنے روئے پورے دن بھر، اللہ سے اتنی معافی مانگی کہ اللہ کیا بات ہوئی، آج مجھ سے تہجد چھوٹ گئی. دوسرے دن سوئے تو انگوٹھا ہلا تہجد کے ٹائم پہ، اے معاویہ اٹھ. دیکھو میرے محل، میرے گھر کے اندر، میری کوٹھی میں یہ اجنبی کیسے آ گیا؟ پورا بہت تو معاویہ تو وہ تھے بادشاہ تھے. کہا یہ کون ہے، تو کون ہے، سچ بتا، تجھے چھوڑوں گا نہیں. کہا میں تو شیطان ہوں. تو کیوں آیا؟ تو تجھے اٹھانے کے لیے آیا تہجد کے لیے. تو شیطان انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اللہ تو فرماتا تجھے، شیطان تو تمہیں کس کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا اور برائی کا. اور یہ تو کون سا مجھے نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آ گیا؟ تو کہا کہ اصل بات ایسی ہے کہ کل تمہاری تہجد کی نماز گئی تو تم اتنے روئے کہ اگر پڑھ لیتے تو اچھا تھا، تم نے اتنا ثواب کمایا. آج مجھے پھر ڈر لگی کہ کہیں تمہاری نماز چلی جائے گی پھر آپ رو گے تو آپ کو ثواب زیادہ نہ مل جائے. یہ تو ہمارا اتنا پکا دشمن ہے کہ ہمیں اچھائی میں بھی برا ہے. فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم اللہ پر ایسی باتیں کہو جو اس کو تم جانتے نہیں ہو، من گھڑت باتیں. یہ جو بدعت ہے، بدعت اس میں تو ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کو جانتا نہیں اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور اس کام کو ہم اپنے اعتبار سے نیک کام سمجھ کر کرے، یہ من گھڑت ہوا. اللہ پر
اور شریعت پر. فرمایا شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا، برائیوں کا حکم دے گا، اور من گھڑت چیزوں کے کرنے کا تمہیں کیا دے گا؟ حکم دے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جائے گا ان کو کہ تم اتباع کرو، پیروی کرو. یہ کوئی حدیث یاد آئی حضرت عبداللہ سہیل بن عبداللہ تشتری رحمۃ اللہ علیہ، اور فرماتے ہیں نجات کا راستہ تین چیزیں. نجات کا راستہ تین چیزیں. ایک حلال کا کھانا، فرائض کا ادا کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع. یہ تین چیزیں کر لو تمہیں نجات مل جائے. اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جس کو اللہ نے نازل کیا، اب جب سامنے والے کو کچھ بنتی نہیں، جیسے ابھی آپ کوئی ایسا کام کر رہا جس کا تعلق شریعت سے نہ ہو، اور آپ ان کو بھائی یہ چیز تم جو کر رہے ہو نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کیوں کر رہے ہو؟ جب اس کو جواب نہیں پڑ جائے گا میں نے تو میرے باپ دادا کو دیکھا میں تو کروں گا، میں نے میرے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے تو میں تو کیا کروں گا؟ کرتا رہوں گا. اللہ بھگوان تیرے باپ دادا حق بات جانتے نہ ہو، سیدھے راستے پر نہ ہو، تب بھی کوئی ہو. جب ان سے کہا گیا کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جس کو اللہ نے نازل کیا، تو لوگ کہتے ہم تو چلیں گے اس راستے پر جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اب باپ دادا کو کفر کرا تو کفر کرے گا، باپ دادا کو غلط کام کرتے ہوئے تو غلط کام کرو گے. باپ دادا کرتے تھے تو تم بھی ایسے کرو گے. اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہو اور سیدھا راستے پر نہ ہو، تبھی کیا ان کی باتوں کو مانو گے اور ان کی باتوں پر عمل کرو گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. یہ تو ان لوگوں کی مثال تو ایسی ہے ان کافروں کی طرح کہ جن کو کوئی نہ وہ سن سکتے ہو مگر صرف پکار اور چلا. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزیں میں دی ہے، کان، زبان، آنکھ. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال تو ایسی ہے کہ انہیں اللہ نے کان دیا ہے سننے کے لیے، کبھی ان کو حق بات سنائی نہیں دیتی. اللہ نے انہیں آنکھ دی حق بات دیکھنے کے لیے، تب بھی ان کو حق بات دکھائی نہیں دیتی. اللہ نے انہیں زبان دی حق بات بولنے کے لیے، پھر وہ حق بات بولتے نہیں ہے. تو یہ تو ایسے ہوئے گویا یہ ہے ہی نہیں، نہ کان ہے نہ زبان ہے نہ سم بکم عمی، یہ تو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، انہیں کچھ سمجھ بھی نہیں پڑتی کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی حق بات نہ سنائی دیجیے اور اس زبان کی ہوتے ہوئے حق بات نہ بولی جائے. یہ حق آنکھ ہوتے ہوئے بھی حق بات دکھائی نہ دے. پھر آگے اللہ تعالیٰ واپس آ گئے، یعنی واپس ہوئی آئے تکریم آئی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ایمان والو ان پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جس کو ہم نے تمہیں دیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک کے اندر پاکیزہ حلال رزق کھانے کا حکم دے رہے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم عبادت کرتے ہو اس کی، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی عبادت کا حق یہ ہے کہ تم کون سا رزق کھاؤ؟ پاکیزہ حلال، حرام رزق سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے حرام رزق سے، اور ہمیں حلال کا کھانا کھانے کی توفیق عنایت. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ تم حلال رزق عطا فرما، حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما. اللہ دنیا کے اندر حرام رزق عام ہو چکا ہے مگر ہمارا بچنا مشکل ہو چکا ہے، لیکن اللہ تو اگر بچا لے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بس اللہ تجھ ہی سے
ہم مانگتے تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے کہ تمہیں حرام رزق سے مکمل ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو نے جو یہ نعمتیں عطا فرمائی، کان، آنکھ، زبان، اس نعمتوں کو تیرے اے اللہ مرضیات میں استعمال کرنے کی توفیق دے۔ واشکروا للہ، اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور اس کا شکر یہی ہے کہ اللہ ہم تیری ان نعمتوں کو تیری مرضیات میں استعمال کریں۔ آنکھ سے وہی دیکھے اے اللہ جس کو تو نے حلال کیا ہے، کان سے وہی سنے جس کو تو نے حلال کیا ہے، اور زبان سے وہی بولے جو اللہ تو حق بات۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما۔ حضور پاک علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک علیہ السلام نے جتنی خیر و بھلائی چاہیے سب سے اللہ اس کو ہمیں عطا فرما، اور جو شرور و فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔